ان تصریحات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک عبد مومن، جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ حمدیت زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہنے سے حمدیت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسے نظام کے بروئے کار لانے سے عبارت ہے جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں آسمانی رہنمائی کے مطابق نوع انسان کی عالمگیر ربوبیت کے لیے عام کیا جائے، اور جو قوتیں اس کی راہ میں حائل ہوں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کے پہلے دو لفظ الحمدللہ۔ مکمل طور پر ساری کی ساری اپنی انتہائی شکل میں حمدیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ حمد کے معنی اور مفہوم تو ہم نے سمجھ لیے، اب اگلا لفظ جو ہے وہ اللہ آتا ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ خدا کی ذات کا نام ہے جس کی صفات مختلف الاسماء الحسنہ کے انداز میں قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ کے کیا معنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا لفظ تو اتنا عام ہے، اتنا معروف ہے، اس قدر استعمال میں آتا ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کے بعد ہم ایک ایک سانس میں اس کو بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ خدا ہے، تو اس کے مفہوم سمجھنے میں کیا دقت ہوگی اور اس کی اتنی لمبی چوڑی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ لیکن جب آپ کے سامنے اس کا مفہوم آئے گا تو آپ پھر مجھ سے متفق ہوں گے کہ اتنا ہی نہیں کہ اس کی ضرورت کیوں تھی، بلکہ یہ کہ اس کا صحیح مفہوم دنیا کے سیاح اور مغربی محققین اگر کسی ایسے علاقے میں بھی پہنچے ہیں جہاں ان سے پہلے کسی باہر کے انسان کے نقوش قدم تک دکھائی نہیں دیے، اور وہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے قطعاً ناآشنا ابتدائی دور جہالت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اگرچہ وہ اپنی طرز بود و ماند اور انداز معیشت اور معاشرت کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے، بہیں ہمہ ان کے ہاں بھی کسی غیر مرئی بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی سامنے آئی، اور وہ یہ کہ جہاں اس قسم کی ہستی کا احساس ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصور یا تفاصیل ہر مقام پر مختلف ہیں، اور یہی وہ اختلافات ہیں جہاں ہر قبیلے کا خدا دوسرے قبیلے کے خدا سے مختلف، اور ہر مذہب کا معبود دوسرے مذاہب کے معبود سے جداگانہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رام بھی وہی اور رحیم بھی وہی، یہ حقیقت سے بے خبری کی دلیل اور فریب تخیل یا دانستہ تلویث ہے۔ یہودیوں کا یہوہ، عیسائیوں کا فادر، ہندو دھرم کا ایشور یا ان کے ویدانت کا پرماتما، مجوسیوں کا یزداں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں، اور قرآن کا اللہ ان سب سے الگ ہے۔ یہ اس لیے کہ ان مذاہب کے بانیوں نے، جنہیں ہم زمرہ انبیاء کرام علیہم السلام میں شمار کر سکتے ہیں، اگرچہ انبیاء کو دین کا بانی نہیں بلکہ دین خداوندی کے پہنچانے والے کہا جائے گا، انہوں نے خدا کی وہی صفات بیان کی ہوں گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن بعد میں ان میں انسانی خیالات و تصورات کی آمیزش ہو گئی، اور اس طرح
مختلف مذاہب کے خدا نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے بلکہ خدا کے حقیقی اور منزہ تصور سے بھی جداگانہ تصور کے پیکر بن گئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے سبحانہ و تعالی عما یصفون 6/101، یعنی یہ لوگ خدا کے متعلق جو تصور پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، اور خدا کا تصور وہی صحیح ہو سکتا ہے جسے اس نے خود پیش کیا ہے اور جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب تک خدا کا صحیح تصور ہمارے سامنے نہیں آتا، اس لفظ کا مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا، دین کی بنیاد ہی استوار نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ نہایت ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے لفظ کا مفہوم کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے الحمدللہ میں کہا تھا کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کے پہلے الف لام ال لگا دیا جائے تو اس کے معنی ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر قسم کی وہ صفت اسی میں پائی جاتی ہے، دوسرے یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت بلند ترین درجے کی، غائب درجے کی، انتہا درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی وہ اس میں توحید بھی ہوتی ہے کہ اس کے سوا اس انداز کی صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ ہے الہ، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ الہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، الہ صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو آپ دیکھیے یہ وہی بات ہوگی کہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اب دیکھیے کہ الہ کے بنیادی معنی کیا ہیں۔ الہ کا مادہ ہے الف لام سے، اور اس میں بنیادی طور پر ذیل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا اسے پناہ دینا، دوسرے متحیر ہونا، تیسرے بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اور چوتھے جو بنیادی چیز ہے کسی کی غلامی یا محکومیت اختیار کرنا، یعنی کسی کا غلبہ اور اقتدار تسلیم اور قبول کرنا۔ تو الہ کے معنی ہوتے ہیں صاحب اقتدار، صاحب اختیار۔ اقتدار اور اختیار کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ لہذا جب ہم کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی ہوں گے کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اب یہ جو خصوصیت ہے جسے آپ الوہیت کہہ لیجئے، یعنی صاحب اقتدار ہونا، حاکم ہونا، وہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے، خدا کے سوا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر اختصاص پایا گیا، تو اس میں توحید کا کس قدر گہرا مقصد سامنے آ گیا، اور اس سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ہمارا اور خدا کا تعلق کیا ہے۔ یہ اس لیے میں نے دوبارہ کہا ہے کہ ذات خداوندی کے متعلق تو ہمارے قیاس اور خیال اور گمان اور وہم میں بھی کچھ نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا لا تدرکہ الابصار 6/104۔ انسانی بصیرت، انسانی فکر، انسانی آنکھیں تو ایک طرف رہی، اس کی بصیرت اور اس کی فکر بھی خدا کے متعلق صحیح طور پہ کچھ نہیں معلوم کر سکتی۔ از خود جو کچھ خدا نے بتایا ہے اس کے متعلق وہی کچھ ہم جان سکتے ہیں، اس سے سوا اس کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتے۔ لہذا الہ کے جب معنی یہ ہو گئے وہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے،
تو اللہ کے معنی ہو گئے کہ صرف اس کی معصومیت اختیار کی جائے گی، کسی اور کی معصومیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے دنیا میں جتنے بھی بظاہر خدا کو ماننے والے ہیں یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ان کا اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مان لینا ایمان نہیں کہلا سکتا، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے کہا ان سب سے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں، خواہ وہ کفار ہوں، خواہ وہ مشرکین ہوں، ان سب کے متعلق کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا 2/137۔ اگر یہ لوگ اس طرح خدا پر ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسے سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا تو کسی کے سامنے نہیں آتا، ہم اس کی آواز بھی نہیں سن سکتے، اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو اس کی معصومیت کس طرح سے اختیار کی جائے گی؟ یہ چیز ہے جو اصل دین ہے۔ اس نے کہا ہے کہ معصومیت کسی شخص کی اختیار نہیں کی جائے گی، معصومیت قوانین کی اختیار کی جائے گی، احکام کی اختیار کی جائے گی۔ خدا کے الہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسانوں کے لیے احکام و قوانین دینا یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنے حکم یا اپنے قانون کا محکوم بنا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دعوے کو مانتا ہے یا اس کی تعمیل کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ خدا نے اسی لیے کہا ہے لا یشرک فی حکمہ احد، خدا نے اپنے حق حکومت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اس کے یہ احکام و قوانین کہ جو اس کی اس جسے ہم کہیں گے الوہیت کے مظہر ہیں، وہ قوانین جو ہیں، وہ احکام جو ہیں، وہ اقدار جو ہیں، وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں، اور یہی چیز ایمان اور کفر میں مابہ الامتیاز ہے۔ چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/45۔ جو شخص بھی خدا کے نازل کردہ قوانین و احکام و اقدار کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی محکومیت اختیار نہیں کرتا، ان کے مطابق فیصلے نہیں دیتا، تو یاد رکھیے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو لہذا مومن یا ایمان لانے والا وہ ہے جو صرف خدا کو الہ مانے، یعنی صاحب اقتدار مانے، صرف اس کے عطا کردہ نازل کردہ قوانین و احکام کی محکومیت اختیار کرے۔ اس کے سوا اگر کسی اور کی بھی محکومیت اختیار کی، کسی اور کو صاحب اقتدار مان لیا، تو وہ حقیقت میں اسے الہ مان لینا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے وہ اللہ الہ نہیں رہے گا، بلکہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مان لیں گے۔ تو اللہ کا نام یا اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھنا اور اس کی صفت الوہیت کے اندر، اقتدار کے اندر کسی اور کو شامل کرنا، یہ شرک ہوگا، خدا پر ایمان نہیں ہوگا، اس کی توحید نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یورپ کی قوموں کو لیجئے، ان میں چند ایک ایکسیپشن کے سوا ہر شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ وی بلیو ان گاڈ، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یا قرآن کریم ان کے اس ایمان کو ایمان نہیں مانتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاں نظام حکومت وہ رائج کر رکھا ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔
وہ انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں، خواہ وہ کسی ایک فرد کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ ڈکٹیٹر کہہ لیں، جسے پرانے زمانے میں بادشاہت یا ملوکیت کہا جاتا تھا، اور خواہ وہ لوگ انسانوں کے کسی ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون ہو جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں، ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ مغربی میں نہیں بلکہ آج تو ساری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی محکومیت اختیار کرنا۔ اس نظام کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، یعنی دعویٰ یہ کرنا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن نظام حکومت انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع رکھنا۔ اور اس باب میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بہترین نظام ہے، یعنی ایک شخص کا بنایا ہوا قانون نہیں بلکہ ایک گروہ کا بنایا ہوا قانون، جن کو قانون بنانے والوں میں اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن تو اس کو ایمان مانتا ہی نہیں ہے، وہ ایک شخص کے قوانین ہوں، اکثریت کے قوانین ہوں، بلکہ تمام انسانوں کے مل کر متفق علیہ قوانین ہوں، وہ اس کو تو خدا پر ایمان مانتا نہیں۔ خدا پر ایمان تو اسی کا ہے جو اسے الالہ مانتا ہے، اس کے سوا کسی اور کو الہ مانتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے خدا نے پیدا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور اجرام فلکی اور شمس و قمر کس کے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہیں تو یہ کہیں گے کہ خدا ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی کے قوانین کے تابع یہ اس طرح سے سرگرم عمل ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس کے قوانین کے مطابق آسمان سے بارش ہوتی ہے، جس سے زمین مردہ حیات نو حاصل کر لیتی ہے، تو یہ کہیں گے کہ ایسا خدا ہی کے قوانین سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، یعنی یہ غور طلب بات ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ خدا ہی نے کیا ہے تو وہ تو بلیورز ان گاڈ ہو گئے، وہ تو خدا کے ماننے والے ہو گئے، لیکن وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کی کار فرمائی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسانی دنیا میں اس کے قوانین کی ضرورت سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ یہاں پہنچ کر انہیں کون سی بات دھوکہ دے دیتی ہے؟ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ 23/84۔ ان کی عقل و فکر پر کیوں پردے پڑ جاتے ہیں؟ 29/61۔ وہ کہتا ہے کہ ان سے کہو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 29/63۔ الحمد یہ صرف خدا کے لیے ہے، اور اس میں پہلے لفظ حمد آیا تھا نا، تو حمد کے اندر سب سے بڑی چیز تو یہی آتی ہے کہ صاحب اقتدار وہی ہے، اختیارات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں، حق حکومت صرف اس کے قوانین کو حاصل ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ خارجی کائنات میں لاز آف نیچر جتنے ہیں وہ تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کی زندگی میں ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے تابع زندگی بسر کریں گے، کہا کہ اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر ایک بات مجھے یاد آ گئی، رشیا نے جب اپنے ہاں وہ نظام جاری کیا، وہ مارکسزم تو نہیں ہے، سوشلزم ہی صحیح، تو کیپیٹلسٹک کنٹری جتنی بھی یورپ کی مغرب کی تھیں سرمایہ دار نظام، ان کو ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تائید حاصل کرے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا حربہ استعمال کیا؟ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ روس یا مارکسسٹ جو ہیں، کمیونسٹ جو ہیں، حتیٰ کہ سوشلسٹ بھی، وہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان خدا کو مانتے ہیں۔
تو وہ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کے انکار کرنے والوں کے ساتھ تو اقرار کرنے والوں کا کسی طرح سے کوئی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم تمام اقوام یورپ اور مغرب کی اقوام جو عام طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں پر مشتمل ہے، انہوں نے کہا ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، تو مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں اور ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، صرف یہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے، اس لیے بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، آؤ خدا کے ماننے والوں ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں۔ تو گویا انہوں نے بھی اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا قرار دے کر مسلمانوں کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنانے کی ایک بنیاد قائم کی۔ یہ الگ بات ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی خدا کی الوہیت کو کون مان رہا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جو کہا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، تو قرآن کریم تو ایک ایک قدم پہ یہ کہتا ہے کہ محض لاز آف نیچر، خارجی کائنات کے قوانین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کے ہیں اور وہ سارا نظام کائنات اس کے تابع چل رہا ہے، اور انسانوں کی دنیا کے اندر یہ کہنا کہ یہاں احکام اور قوانین ہم خود وضع کریں گے، اس نے کہا یہ خدا پر ایمان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس نے پھر میں دوہرا دوں جو اس نے کہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کے نازل کردہ قوانین کی معصومیت اختیار نہیں کرتا، وہ اس کے الالہ ہونے کو نہیں مانتا۔ لہذا عزیزان من، الالہ یا اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق کے حکومت صرف اسی کو حاصل ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اسلام کا بنیادی تصور، بنیادی اقرار، بنیادی ایمان ہے لا الہ الا اللہ، کوئی صاحب اقتدار نہیں سوائے خدا کے۔ اور اگلی بات جو تھی کہ خدا کا یہ اقتدار جو ہے وہ کس طرح سامنے ہمارے آئے گا، ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے، تو اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ خدا نے جو پیغامات، جو احکام نازل کیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت کے اوپر، اور ان کی وساطت سے دنیا کو ملے اور وہ ان کی کتاب کے اندر محفوظ ہیں، یوں خدا کی الوہیت جو ہے اس پر ایمان لایا جائے گا۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ محکومیت، خدا کی محکومیت اختیار کرنے کا عملی طریق کیا ہے، اور وہ طریق ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قوانین کی اطاعت، اور اس میں دوسری چیز اہم یہ ہو گئی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں، اور تو اور دنیا میں عظیم ترین شخصیت خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی ہے، لیکن محمد کی بھی پوزیشن یہ نہیں کہ وہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار ہیں، خدا کی شان الوہیت میں شامل ہیں، بالکل نہیں۔ کہا محمد بھی اللہ کے رسول ہے، اس کے احکامات کو دنیا تک پہنچانے کا ایک واسطہ ہے، خود احکامات مرتب اور وضع کرنے والے نہیں، اپنی حکومت قائم کرنے والے نہیں، حق حکومت تو صرف خدا کو حاصل ہے۔ یہ ہے عزیزان من اللہ پر ایمان کے معنی۔ اور اس بات میں تو قرآن کریم اس قدر گہرائی میں گیا ہے کہ جب اس پر انسان غور کرتا ہے تو واقعی وجد میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرے انسانوں کے احکام کا اتباع تو ایک طرف رہا، ان کی محکومیت اختیار کرنا تو شرک اور کفر رہا۔ کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہتا دنیا میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے احکام کا اتباع تو نہیں شاید کریں، یا کریں بھی، لیکن وہ ہر معاملے میں خود اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے جذبات کو الہ بنا لیتے ہیں، ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، اپنے جذبات کے ماتحت چلتے ہیں۔
انہی سے فیصلے کراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا شرک ہے۔ کہا جب یہ ایسی چیز ہے وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً 45/23 کہ جو اپنے ہی جذبات سے مغلوب ہو گیا، اپنے ہی جذبات کو اس نے اپنا الہ بنا لیا، تو پھر سمجھنے، سوچنے، دیکھنے، بھالنے کی ساری قوتیں اس کی مسدود ہو جاتی ہیں، ان پہ پردے پڑ جاتے ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں، تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے ایک شرابی کی کیفیت ہو کہ اس کی عقل و فکر کچھ کام ہی نہیں دیتی۔ کہا جس کی یہ کیفیت ہو جائے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اسے کون صحیح راستے کے اوپر لا سکتا ہے؟ اس سے آپ نے دیکھ لیا عزیزان من کہ قرآن کریم اپنے جذبات کی محکومیت اختیار کرنے کو بھی شرک قرار دیتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن جذبات کو فنا کر دینے کی تاکید کرتا ہے، قطعاً نہیں۔ جذبات تو وہ محرک قوت ہے کہ جس سے انسان جتنے کام کرتا ہے وہ اسی قوت محرکہ کی بنا پر کر رہا ہے۔ اگر جذبہ ہی دل کے اندر پیدا نہ ہو، اگر آرزو ہی بیدار نہ آپ کے ہاں ہو، تو آپ دنیا کے اندر کوئی نہ تخلیق مقاصد کر سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں۔ تو جذبہ تو نہایت ضروری ہے، لیکن جذبات کو زمام چھوڑ دینا، ان پہ کوئی پابندی عائد نہ کرنا، یہ ہے ان کو الہ بنانا۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، ظالم وہ ہے، مشرک وہ ہے جو اپنے جذبات کا اتباع کرتا ہے خدا کی دی ہوئی وحی کو چھوڑ کر۔ ایسی صورت میں مثال یوں لیجئے کہ اگر پانی دریا کے ساحلوں کے اندر بہتا ہوا چلا جائے تو وہ ہمیشہ تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے، ممد حیات ہے، لیکن اگر وہ ان ساحلوں کو توڑ دے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے، اور سیلاب تباہی کے کچھ طور پر ہوتا ہے۔ انسانی جذبات کو اگر خدا کی نازل کردہ اقدار اور احکام اور قوانین کے ساحلوں کے اندر رکھا جائے گا تو یہ جذبات تعمیری نتائج پیدا کریں گے اور نہایت ضروری ہیں، اور اگر ان کو بے محابہ چھوڑ دیا جائے، بے لگام چھوڑ دیا جائے، تو یہی دریا سیلاب کی شکل اختیار کرے گا جو تباہیاں ہی تباہیاں برپا کرتا جائے گا۔ یعنی آپ نے اپنا اقتدار، جذبات کا اقتدار اس طرح تسلیم کیا کہ ان کے اوپر خدا کے قوانین کی حاکمیت باقی نہ رہی۔ اس لیے دنیا میں جتنی انسان کو صلاحیتیں حاصل ہیں، جتنی استعداد حاصل ہے، جو ذرائع اور وسائل حاصل ہے، ان سب سے فائدہ اٹھانا، انہیں کام میں لانا نہایت ضروری ہے، بشرطے کہ انہیں خدا کی نازل کردہ اقدار و قوانین کے تابع رکھا جائے۔ تابع رکھا جائے تو یہ عین اسلام ہے، اور اگر ان کو بے محابہ بنا دیا جائے، ان کے اوپر خدا کے قوانین کا غلبہ نہ تسلیم کیا جائے، تو یہ چیز کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، تخریب بھی ہے، دنیا میں ہر قسم کا فساد برپا کرنے والی چیز ہے۔ تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ خدا کے صرف یہ سمجھنا کہ خارجی کائنات میں اس کے قوانین چل رہے ہیں، اس نے کائنات کو پیدا کیا اور یہ جو لاز آف نیچر ہیں یہ خدا سے مقرر کردہ ہیں، ان کے مطابق یہ نظام سرگرم عمل ہے، لیکن ہماری انسانوں کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ جو چیز ہے یہ بھی ایمان نہیں۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ کہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، 43/84۔ خارجی کائنات میں بھی وہی الہ ہے اور تمہاری اپنی زندگی میں بھی وہی الہ ہے، وہی سما کا الہ ہے، وہی ارض کا الہ ہے۔ اگر آپ اس کو ارض کا الہ نہیں مانتے،
یعنی اپنی زندگی میں انفرادی میں اور اجتماعی میں، خواہ اس کا گوشہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، اس میں اگر خدا کو الہ آپ نہیں مان رہے ہیں تو آپ خدا پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر خارجی کائنات اور خود اس عرضی زندگی میں خدا کے سوا اور الہ ہوں تو اس میں فساد برپا ہو جائے، یہ نظام درہم برہم ہو جائے، یہ انارکی پھیل جائے اس میں۔ فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون، وہ مرکزی کنٹرول پوری کائنات کا جس میں خود انسانوں کی زندگی بھی شامل ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، تو جو لوگ جو اس کے متعلق خیالات رکھتے ہیں، جو تصورات رکھتے ہیں، جو باتیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اس سے بہت بلند اور بالا ہے، اس کے سوا الہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو عزیزان من، اب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ کا مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی کہ کیا اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں انگریزی میں گاڈ، ہندوؤں کے ہاں ایشور پرماتما صحیح، مجوسیوں کے ہاں یزدا کہہ لیجئے، ہمارے ہاں فارسی کا لفظ خدا ہے جو اردو میں عام مستعمل ہے، کیا یہ الفاظ اللہ کے مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ واقعی ان چیزوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اپنی ذات میں محکم ہے، یہ لفظ جب اس طرح سے رہے گا اس کا مفہوم تو آپ سمجھ سکتے ہیں، بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہی آپ نے ترجمہ کسی زبان میں کیا، وہ اس زبان والوں کا جو خدا ہے اس کا تصور آپ کو دے گا، قرآن کے الہ کا تصور نہیں دے سکتا۔ میں پھر دہرا دوں کہ قرآن کا جو الہ ہے اس کے معنی یہ ہیں صاحب اقتدار، اور جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے پوری کائنات میں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خارجی کائنات میں آؤٹر یونیورس کے اندر تو اس کے قوانین ہیں جنہیں لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور انسان کی اپنی زندگی کے اندر اس کے قوانین نہیں، بلکہ اس کا نظام انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع چلے گا۔ تو یہ جو ڈوئلزم ہے، یہ جو ثنویت ہے کہ وہاں کا خدا کوئی اور یہاں کا الہ کوئی اور، تو یہ بھی یہ کفر نہیں، یہ شرک ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلتا ہے اور ان کو بھی خدا کے احکام اور اقدار کے تابع نہیں رکھتا ہے تو یہ خود اپنے جذبات کو الہ بنانے والی بات ہے۔ اس میں اللہ کے اوپر ایمان اس میں بھی باقی نہیں رہتا۔ عزیزان ایمان، یہ ہے اللہ کے لفظ کا مفہوم۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے پہلے 3 لفظ تھے الحمدللہ، بلکہ 2 ہی لفظ حمد اور اللہ، یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اب آگے یہ بات آئے گی کہ خدا کا یہ اقتدار، یہ اختیار، حاکمیت اس کی جو ہے یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا وہ اس کے لیے ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ ہم حاکم ہیں، ہماری حکومت ہے، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے یا سرتابی کرنے والے؟ کیا یہ اس کے لیے ہے؟ اس کی غائب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اگلے لفظ کے اندر آیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب اگلا لفظ ہمارے سامنے رب آئے گا، جسے ہم آئندہ درس میں دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔